کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو نہ کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، مگر وہ ہر بار بیوی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے وہ کسی گنتی میں ہی نہیں۔ وہ بار بار احساس دلاتے ہیں کہ تم بدصورت ہو، بے وقوف ہو، ناکام ہو، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ خاتون خود سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ یہی دراصل نرگیسیت ہے اور خود پسندی ہے۔ نارسسسٹک یہ ایک ایسا رویہ ہے جو جسم پر نہیں روح پر زخم دیتا ہے۔ ایسے زخم جو نظر نہیں آتے مگر اندر سے سب کچھ چھلنی کر دیتے ہیں۔ نرگیسیت ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں مبتلا انسان خود کو ہر لحاظ سے دوسروں سے بہتر، برتر، عقل مند اور حق پر سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اندر سے خوف زدہ، احساس کمتری اور خالی پن کا شکار ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس خوف میں مبتلا ہوتا ہے کہ ہائے اگر وہ ناکام ہو گیا یا دنیا کی نظر میں کامیاب نہ ہو سکا تو کیا ہوگا۔ پھر وہ اپنی اس ٹوٹ پھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسروں کو توڑتا ہے، انہیں نیچا دکھاتا ہے اور خود کو اعلیٰ ثابت کرتا رہتا ہے۔ اس طرح کا انسان اور ایسے شوہر کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ صرف اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں اور دوسروں کے جذبات کو مذاق میں اڑاتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں مثلاً تم کچھ نہیں ہو، میرے بغیر تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ میاں بیوی میں تو یہ جملے معمولی ہیں۔ یہ جملے معمولی نہیں ہیں بلکہ شخصیت کو روننے کی سفاق کوشش ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے انسان آپ کی ہر بات کو پلٹ کر آپ ہی کے خلاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اپنا قصور ہوگا مگر باتوں سے ایسا گھمائیں گے کہ آپ خود کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ شاید باقی سارا قصور آپ ہی کا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو حقیر نہیں سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت، مشورہ اور عزت کا ایسا رشتہ رکھا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ اس لیے واضح رہے کہ نرگسیت کا رویہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ یہ تکبر، ظلم اور دل شکنی پر قائم ہوتا ہے۔ ایسے رویے کا شکار شخص یا پھر شوہر آپ کو بار بار یہ باور کرواتا ہے کہ اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو یہ آپ ہی کی غلطی ہے۔ وہ آپ کو احساس جرم میں مبتلا کر کے آپ کی خود ہی ختم کرتا ہے، اور جب آپ معافی مانگتی ہیں تو اسے مزید طاقت ملتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ ہر بار جھکیں گی، ہر بار خود کو مورد الزام ٹھہرائیں گی، اور وہ یہی کھیل جاری رکھے گا۔ ایسے میں سب سے پہلا قدم یہ ہے آپ خود کو قصوروار سمجھنا بند کریں، اپنے دل کی باتیں لکھنا شروع کریں، یہ سوچنا بند کر دیں کہ باقی ہر بار قصور آپ ہی کا ہوتا ہے اور ہمیشہ غلط آپ ہی ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں واضح حدود بنانا ضروری ہے۔ نرگسیت پسند انسان آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھتا ہے۔ اور ایک اور چیز، اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو مانگنے سے نہ ہچکچائیں، نہ انسان سے نہ اللہ سے۔ نرگسیت زدہ انسان آپ کو دوسروں سے کاٹ کر رکھتا ہے تاکہ آپ صرف اسی پر انحصار کریں، لیکن آپ کو ان لوگوں سے جڑنے کی ضرورت ہے جو آپ کو سنیں، آپ کو سمجھیں اور یہ یاد دلائیں کہ آپ کمزور نہیں بلکہ بہت قیمتی ہیں۔ اور آخر میں یہ نصیحت ہے کہ اللہ سے تعلق کو زندہ رکھیں، کیونکہ روح کے زخم دوا سے نہیں بڑھتے بلکہ دعا سے بڑھتے ہیں۔ روز 2 نفل تہجد میں سجدہ کر کے بس اتنا مانگا کریں، 11 لوگوں کے لفظوں نے مجھے توڑ دیا ہے، تو مجھے اپنے کلام سے جوڑ دے۔ ایسے لوگ دوسروں کی روشنی بجھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ چراغ جو اللہ نے جلایا ہو وہ کبھی بجھایا نہیں جا سکتا۔